دراصل جو مقام شکوہ ہے وہی مقام صبر ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ کچھ رشتے، کچھ تعلق ایسے پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اڑتے۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ ایک حماقت یاد آئی، دیر تک ہنستے رہے، ہم غلط پٹلی پہ بیٹھے ریل کو تکتے رہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے، یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ کون بنتا ہے مصیبت میں سہارا اے دوست، شاخ بھی سوکھے ہوئے پھولوں کو گرا دیتی ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ خاموشی سے بھی نیک کام ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے درختوں کو چھاؤں دیتے ہوئے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ غیر ضروری بات نہ کی جائے۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ ان درختوں میں کوئی وصف خداوندی ہے، چھاؤں دیتے ہوئے مذہب نہیں پوچھا کرتے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ ہر تاخیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ عورت کو تو جنگ میں قتل کرنے کی اجازت نہیں، تم لوگ اس کو محبت میں مار دیتے ہو۔ حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔